نماز کے اندر خشوع اور خضوع جس کے ذریعے سے ایک آدمی نماز کا ادا کرنے والا نمازی جس سے مستفید ہو سکتا ہے، وہ نماز کے اندر مختلف ارکانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں. مثال کے طور پہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھتے تھے آپ، ثنا کے ساتھ دعا پڑھتے تھے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد اور آیات پڑھ لینے کے بعد جب آپ رکوع میں جاتے تھے، رکوع میں بھی آپ سے دعائیں منقول ہیں. مثال کے طور پہ آپ رکوع گئے، رکوع میں آپ نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے لیے بتایا. سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے میرا لا فانی عظمت والا مہان شکتیشالی آقا پالنہار تمام بری بحری فضائی کمیوں کوتاہیوں سے پوری طرح پاک اور بے عیب ہے. سبحان ربی العظیم کا معنی یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک تمام بری بحری فضائی کمیوں کوتاہیوں سے پوری طرح پاک اور بے عیب ہے تیری ذات. اللہم ربنا، یا ہمارے اللہ خدایا، ہمارے پالنہار، ہمارے مالک، ہماری بگڑی بنانے والے. اللہم اغفر لی، اے میرے رب تو میرے ککرم و دشکرموں کو، میرے پاپ و پاکھنڈوں کو، میرے جرائم کرائم کو، میری کوتاہیوں غفلتوں کو، میری نادانیوں نالائکیوں کو، میری شرارتوں جہالتوں کو اپنی رحمت سے ڈھانک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری طرح نشٹ و نابود کر دے. نہ ان کی وجہ سے مجھے دنیا میں سزا دے، نہ آخرت میں سزا دے. اللہم اغفر لی کا مطلب یہ ہے. یہ پڑھتے کرتے تھے آپ. اور پھر اس کے بعد اسی رکوع کے حالت میں آپ پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پوری طرح تمام بری بحری فضائی کمیوں کوتاہیوں سے پاک اور بے عیب ہے. سبوح قدوس، اور تمام نقائص تمام عیبوں سے انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ اور عرفہ ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں کا رب، فرشتوں کی نگرانی کرنے والا، فرشتوں کو آرڈر دینے والا، فرشتوں کا مالک اور روح کا بھی مالک. روح القدس مراد لے، جبریل امین اور تمام ارواح سب کا مالک وہی ہے. یہ پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر آپ پڑھتے تھے اس کے بعد سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. سبحان ذی الجبروت، جباریت والا یعنی نقصانات کی تلافی کرنے والا، بادشاہی والا، بڑائی والا اور لافانی عظمت والا میرا رب پوری طرح سے تمام بری بحری فضائی کمیوں کوتاہیوں سے پاک اور بے عیب ہے. اس کے بعد پھر آپ پڑھتے تھے اللہم لک رکع، میرے اللہ خدایا، میرے آقا میں تیرے ہی لیے جھکا، میں نے تیرے ہی لیے رکوع کیا. اللہم لک رکعت وبک آمنت، اور میں تجھی پر ایمان لایا ہوں. ولک اسلمت، اور میں تیرا ہی فرما بردار بنا ہوں. خشع لک سمعی وبصری ولحمی ودمی ومخی وعظمی وعصبی وما استقل بہ قدمی. خشع لک، تیرے نیاز مند ہیں، تیرے حضور حاضر ہیں، تیرے حضور بنتی اور التجا کر رہا ہے. سمعی میرا کان، و بصری میری آنکھیں، و لحمی میرا گوشت، و دمی میرا خون، و عظمی و مخی اور میرا گودا جو ہڈیوں کے اندر ہے، و عظمی اور میری ہڈیاں، و عصبی اور میرے پٹھے، و مستقل بھی قدمی اور وہ جو ہے جس کو میرے دونوں قدموں نے اٹھا رکھا ہے، سب تیرے حضور حاضر ہیں، سب تیرے حضور نیاز مند ہیں، سب تیرے حضور بنتی کر رہے ہیں، اس لیے میں جھکا ہوں. یہ پڑھ لینے کے بعد آپ جو ہے پھر رکوع سے اٹھتے تھے، سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے تھے. سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب آپ کہتے تھے، اس کے بعد اور دعائیں بھی پڑھتے تھے. سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب ہے اللہ نے اس نمازی بندے کی آواز کو، اس کی پکار اور اس کی طلب کو سن لیا ہے جس نے اس کے صفات کمال کا اقرار کیا ہے، اس کی حمد کیا. سمیع اللہ لمن حمدہ. اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم ربنا، ہمارے اللہ، ہمارے رب، ہماری بگڑی بنانے والے، ہمارے آقا، ہمارے مصلح، ہمارے مالک. سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد، تو ہمارا رب ہے اور تمام صفات کمال تیرے لیے خاص ہے. حمدن کثیرن، کیسی صفات کمال؟ بے پناہ ہے، کثیر ہے، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. حمدن کثیرن طیبن، اور وہ صفات کمال انتہائی طیب پاکیزہ ہے، ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے.
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، برکتوں سے بھرپور ہے وہ صفات کمال، وہ خوبیاں تیری ہیں، تیری صفات کمال کے ذریعے سے جو تیرے اندر موجود ہے پوری کائنات کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد پھر بولتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، ہمارے اللہ، ہمارے رب، تمام صفات کمال تیرے لیے خاص ہیں۔ کتنی صفات کمال خاص ہیں؟ ہمارا اقرار آسمانوں بھر صفات کمال تیرے لیے خاص ہیں، زمین کے بھر خاص ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں جو خلا موجود ہے، جو اسپیس ہے، جو انترکش ہے، جو فضا ہے، ان فضاؤں بھر کا صفات کمال ہے جو وہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ بھی تیرے لیے خاص ہے۔ ملء ما وملء ما شئت من شیء بعد، اور ان آسمانوں زمینوں اس کے بعد بھی جو آپ تو چاہے وہاں تک کیا کہ تیرے لیے حمد ہی حمد ہے، حمد ہی حمد ہے۔ اہل الثناء والمجد، تو ہی جو ہے حمد اور ستائش کا اور داد و تحسین کا جو آقا ہے، تو ہی اس کے لیے شایع نشان ہے تیرے۔ اہل الثناء والمجد، بزرگی بھی تیرے ہی شایع نشان ہے۔ اہل ما قال العبد، جو بھی بندہ تیری صفات کمال کے لیے کہہ سکتا ہے، اقرار کر سکتا ہے، سب کا سب تیرے شایع نشان ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما آتیت، ہمارے رب جس چیز کو تو دینے کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ولا معطی لما منعت، اور لیکن جس کو تو منع کر دے کہ روک دے، نہیں ملنے والا ہے، اس کو کوئی دے نہیں سکتا کسی مخلوق کو۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی شان والے کی شان تیرے مقابلے میں تیرے سامنے کبھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے اس کو، الا یہ کہ وہ تیرے حضور جھکے، تیری صفات کمال کا اقرار کرے، تیرے سامنے نیاز مند رہے، پوری روح، پورے جسم کے ایک ایک انگ کے ساتھ نیاز مندی، بنتی اور بندگی کے ساتھ حاضر ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ تیرے حضور جھکے اور ادائے صلات کرے۔